الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا آپ نے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے ستون مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان والے کی نماز صحیح ہو تو اس کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ نماز جتنی اس کی خشوع و خضوع والی ہوگی، پابندی والی ہوگی، آداب اور واجبات فرائض کا خیال رکھ کے ہوگی، اتنا ہی شخص دینداری کے لحاظ سے مضبوط ہوگا۔ اور جس بندے کی نماز جتنی کمزور ہوگی، فرض کرو وہ پابندی سے پڑھتا تو ہے لیکن نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، یا جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو اور آداب کا خیال نہیں کرتا، اسی طریقے سے یکسوئی نہیں حاصل، تو جس طرح نماز میں جتنی جتنی کمزوری ہوگی اتنی اس ایمان والے کے دین میں بھی کمزوری ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ پوری زندگی کا وظیفہ ہی صبر ہے۔ اگر انسان صبر کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا لین دین، اس کی معاشرت، اس کا ایمانی تقاضے پر چلنا، گناہوں سے بچنا، سب نظام ٹھیک ہوگا۔ اور یہ شخص اگر بے صبرہ ہے تو ہر پہلو میں اس کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی صبر آپ کی طرف سے پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد طلب کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ علماء نے صبر کی سمجھانے کے طور پر 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر کرنا، نیک کام کے بجا لانے پر صبر کرنا۔ کوئی بھی آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ضرور رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس رکاوٹ پر عمل نہ کرتے ہوئے اس نیکی کو بجا لینا، یہ الصبر علی الطاعہ ہے، نیکی پر صبر کرنا۔ آپ کو زندگی کے ہر قدم پر اس چیز کا سامنا ہوگا۔ فرض کرو آپ
نماز باجماعت کے ہی اہتمام کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں 6:15 ساڑھے 6 صبح کی نماز ہو رہی ہے، آپ اٹھ بھی گئے ہیں تو اس وقت نیند کا بھی غلبہ ہوگا، بستر بھی گرم ہوگا، پھر بھائی دور جانا ہے، مسجد بھی ٹھنڈی ہے، پتہ نہیں راستہ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نیکی سے دور کر رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے نماز باجماعت آپ ادا کرتے ہیں تو یہ الصبر علی الطاعہ ہے، بندگی پر صبر کرنا۔ جہاں بھی آپ نیکی کریں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے، اس میں نا ضرور دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، چھوڑو اس کو رہنے دو، کیا ضروری ہے، آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی اسی طریقے سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ کوئی بھی نیکی آپ کرنا چاہیں گے اس میں ہمت کی ضرورت ہے۔ جو نیکی کے مخالف، نیکی کرنے کے مخالف آپ کے سامنے اسباب آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا یہ صبر ہے، الصبر علی الطاعہ۔ پھر ہر وہ نیکی جس کے بجا لانے میں آپ کا مجاہدہ زیادہ ہے، آپ نے کافی قربانی کی ہے اس نیکی کو بجا لانے میں، کافی مشقت اٹھائی ہے اس نیکی کو بجا لانے میں، تو اس نیکی پر اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ ہر پہلو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور جھوٹ سے آپ کو یہ بظاہر فائدہ ہو رہا ہے، آپ سنت کے مطابق ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سارا ماحول رسم جو ہے وہ دوسرا ہے، تو نیکی کو بجا لانے میں ہر وقت مخالف جو اسباب ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ الصبر علی الطاعہ ہے، بندگی پر صبر کرنا۔ جو بھی نیکی ہے، کوئی فرض آپ ادا کرنا چاہتے ہیں کما حقہ، جیسے نماز ایک رکن ہے اور اس کو کما حقہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو مرد کے لیے نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی نیکی کو بجا لانے کے لیے وہ آپ کو مخالف اسباب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کوئی دکاندار ہے، پہلے تو کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا تھا، ویسے ہی چپ کر کے بیٹھا تھا، جیسے اذان ہوئی تو گاہک بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دفتر میں کوئی بیٹھا ہے، ویسے تو کوئی خاص کام نہیں تھا، اذان کے بعد کوئی کام درپیش آ گیا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک شخص اللہ کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے تو یہ الصبر علی الطاعہ ہے۔ یہ ایک مختصر سی مثال ہے، باقی آپ ساری چیز آگے سمجھ جائیں گے۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ ظاہر ہے ایک گناہ ہے، اس میں کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہے، اب اس فائدے کو ٹھکرانا ہے، اس گناہ کو وہ کرتا ہے تو وہ فائدہ ہوگا۔ فرض کرو نقلی چیز ہی بیچ رہا ہے قسم اٹھا کر، یہ گناہ ہے، مہنگے داموں بیچ رہا ہے اور اس کو بظاہر فائدہ ہوگا، اس بظاہر والے فائدے کو ٹھکرا رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، گناہ نہیں کر رہا، تو یہ گناہ سے بچنے پر صبر کر رہا ہے۔ الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اور آپ دیکھیں گناہ سے بچنے پر جب بندہ صبر کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ میں مختصر سا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، مشہور حدیث ہے بخاری کی کہ وہ 3 لوگ باہر نکلے تھے اور ایک بارش آ گئی تھی اور ایک غار میں بند ہو گئے تھے، آگے چٹان آ گئی، وہ بارش تیز ہوئی، چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، پھر مشورہ یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی ایک ایک نیکی جو اسے یاد ہے اللہ کی رضا کی خاطر تھی تو اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس نیکی کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ اس چٹان کو اپنے فضل سے ہٹا دے۔ ایک بندے نے امانت کی تھی، اس نے اپنی امانت کا واسطہ دیا، اس کے پاس کسی مزدور نے مزدوری کی تھی، وہ چلا گیا، مزدوری نہیں لی،
اس نے اس کی جگہ پر گائے لے لی، یوں بڑھتی گئی بڑے زمانے بعد آیا اور بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا، اور وہ آیا تو کہنے لگا میری مزدوری دو۔ اس بندے نے کہا کہ یہ ساری گائے آپ کی ہیں۔ وہ کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں آپ کی ہیں، وہ بڑھتی رہی، آپ کے پیسوں کی میں نے گائے لے لی تھی، بعد نے کھیتی کا واللہ عالم۔ بہرحال وہ بندہ بھی ایک امتحان تھا، وہ ساری گائے لے کر چلا گیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ میں نے وہ خالص آپ کی رضا کی خاطر نیکی کی تھی، امانت کا خیال کیا تھا، جب وہ آیا اس کو ادا کی ہے، تو اس نیکی کی برکت سے یا اللہ چٹان ہٹا دے۔ چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے بندے نے اپنی والدین کی خدمت کی نیکی کا ذکر کیا تھا کہ میں سب سے پہلے بکریاں چرا کے آتا ہوں تو والدین کو دودھ پلاتا ہوں، اور اس دن وہ سو گئے تو میں دودھ لے کے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، وہ میرے پاؤں پہ گرتے رہے، دودھ مانگتے رہے، لیکن میں آپ کی خاطر، اللہ آپ کی رضا کی خاطر والدین کی خدمت کو ترجیح دیا، اور بچے بھی یوں روتے روتے سو گئے، اور والدین کو میں نے نہیں جگایا کہ بوڑھے ہیں ان کی نیند خراب ہوگی، تو یہ میں نے خالص اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر نیکی کی تھی، تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جو نیکی کو بجا لانے والے ہیں، امانت داری بھی اور والدین کی خدمت بھی، یہ نیکی کو بجا لانے والے کام ہیں۔ تیسرے بندے نے کیا دعا کی جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے بات؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ پاک میں نے بڑا خرچہ کیا تھا ایک گناہ کرنے پر، گندا کام کرنے پر، اور اس گندے کام پر کرنے پر میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اس خاتون نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو میں بس ڈر گیا اور میں نے گناہ نہیں کیا، یعنی گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ تو اللہ کے سامنے عرض کیا کہ یا اللہ میں باوجود خرچہ کر کے سب کچھ کر کے گناہ پر قادر ہو گیا تھا، آپ کے خوف سے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر میں نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ میری اس نیکی کو، گناہ نہ کرنے والی نیکی کو قبول کر اور اس کی برکت سے چٹان ہٹا دے۔ تو وہ ساری چٹان ہٹ گئی۔ جس طریقے سے نیکی کا کام کرنا نیکی ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ سے بچنا بھی نیکی ہوتی ہے۔ تو پہلی صبر کی قسم بتائی، الصبر علی الطاعہ، بندگی بجا لانے پر صبر کرنا، ہر قدم پر آپ کو سامنا ہوگا اس چیز کا۔ اور دوسری چیز ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ گناہ میں لوگ مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ بظاہر اس سے ان کو کوئی فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، تب بھی تو مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے الصبر عن المصائب، پریشانیوں پر صبر کرنا۔ بیماری آ گئی، رزق کی کمی آ گئی، کوئی فوت کی ہو گئی، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، تو اس پریشانی پر یہ صبر کر رہا ہے۔ جب یہ صبر کرتا ہے، کوئی گلہ شکوہ، کوئی ناراضگی، کوئی ساتھیوں کے ساتھ دشمنی، لڑائی جھگڑا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتا، یہ اس پریشانی پر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے۔ تو یہ صبر بندگی کرنے پر بھی ہے، صبر گناہوں سے بچنے پر بھی ہے، اور صبر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بندہ پریشانی سے بے نیاز نہیں ہے، جو انسان ہے اس کے ساتھ پریشانی کا تعلق ہے، خواہ انبیاء علیہ السلام ہیں، خواہ اور بڑے بڑے بزرگ ہیں، خواہ کوئی کمزور بندہ ہے، ہر طرح کے بندے پر اس کے مطابق اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، لہذا اس کو صبر کرنا ہے۔ تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ انسان کے گناہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ نیکی کرنے سے معاف ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اس بندے نے اتفاق سے نہ کوئی نیکی نہیں کی ایسی کہ جس سے اس کے گناہ مٹ جاتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بیماری میں، بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب بخار کے تو 2-4 دن گزارے گا، اس پر جب صبر کرے گا تو اس کے وہ گناہ مٹا دیں گے جو اس کے نہیں مٹے تھے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ درد ہے، وہ ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہی ہے، بشرطے کہ ایمان والا اسلامی تقاضوں کے مطابق چل رہا ہو۔
حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجباً لامر المؤمن وإن أصابته السراء فشكر فهو خير له وإن أصابته الضراء فصبر فهو خير له۔ فرمایا مومن کی تو عجیب ہی شان ہے، جب اس کو کوئی راحت ملے شکر کرے تو ثواب ہے، جب اس پر کوئی پریشانی آئے صبر کرے تو ثواب ہے۔ یعنی مومن کی تو دونوں حالتیں خیر والی ہیں اگر یہ اسلامی تقاضے پر عمل کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ صحت کے زمانے میں، اقامت کے زمانے میں کوئی نیکیاں بجا لاتا ہے، لیکن بیمار ہو گیا اور وہ نوافل، اشراق یا خدمت خلق وغیرہ وہ نیکیاں اس سے رہ گئیں، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا سفر پہ چلا گیا تو وہ نیکیاں فرائض تو ادا کر رہا ہے لیکن جو اور نوافل نیکیاں ہیں وہ نہیں ادا کر سک رہا۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو آج بیمار ہے اس کو میں نے بیماری میں مبتلا کیا ہے، اس کی صحت کے زمانے کی جتنی نیکیاں ہیں جو اب وہ نہیں کر سک رہا وہ ساری لکھتے رہو، حالانکہ وہ کر نہیں رہا۔ سفر میں گیا، اس کے کچھ نیکیاں چھوٹ گئیں، فرمایا کہ وہ نیکیاں بھی اس کی لکھتے رہو کہ سفر میں وہ تو فرض اللہ آدھے کر دیتا ہے تو نفل نہیں کر سکا۔ تو بات یہ ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے۔ پوری زندگی کا وظیفہ ہی صبر ہے، نیکی بجا لانا ہو، گناہ سے بچنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، انسان اگر ہمت کرے تو سارا کچھ کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اگر یہ وحی کو امام بناتا ہے نا جی، اسلام کو، قرآن حدیث کو اپنا رہبر بناتا ہے، اللہ رسول کو اپنا رہبر بناتا ہے، تو یہ اشرف المخلوق ہے، فرشتے اس پر رش کرتے ہیں۔ اور اگر یہ قرآن حدیث کو، اللہ رسول کو اپنا رہبر نہیں بناتا، رسم و رواج کی طرف چلتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ جانور، اور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے ہے تو وہ کام کرتا ہے، کوئی دودھ دینے کے لیے ہے تو وہ کام کرتا ہے، کوئی گوشت کے لیے ہے تو وہ کام کرتا ہے، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے، اور انسان نے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھا، تو اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو پہلی بات سبق کی یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے، یعنی پہلے صبر کرنا ہے اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ پریشانی آئی ہے، اگر صبر نہیں کرے گا، گلے شکوے کرے گا تو دورہ نقصان ہے، پریشانی تو ہے ہی، گلے شکوے سے الٹا گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے وہ، اور پریشانی تو ہے اور آنی ہے، دنیا میں جو آئے انہوں نے جانا ہی ہے، یہ بیماریاں، یہ دکھ درد، یہ ساتھ متعلق ہیں، یہ ہوں گی، اور اگر اس میں وہ صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اس آیت میں دوسری چیز فرمائی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے۔ دکھ درد آ گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، کچھ ہو رہا ہے، آپ صبر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اس کا حل ملے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی دکھوں میں ہوگی، یہ آتا جاتا رہتا ہے، قرآن کا اصول ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں پر یہ لیل و نہار پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی خوشیاں دکھاتے ہیں، کبھی غم دکھاتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ خوشیوں میں کس کو پکارتا ہے، جب دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ نبی کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک دائمی اصول بیان کر دیا،
ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوگی، تکلیف پہ صبر کرنا۔ مامتا نے شکم مادر میں اپنے لخت جگر کو لیا، تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ نے بہترین میوہ عطا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیجئے، اللہ سے صبر چاہیے۔ فرمایا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اے انسان، تجھ پہ دکھ آئے، درد آئے، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، کبھی رزق کی کمزوری آئی، کبھی بے روزگاری آئی، ذرا علم نشرح کی تلاوت تو کر لیا کر۔ اس میں ہم نے اپنا قاعدہ اور ضابطہ بتا دیا ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہرگز، ضرور بضرور تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی عطا ہوگی۔ پہلی آسانی تو یہ ہے کہ جب تکلیف پر صبر کیا تو اللہ کی طرف سے اجر ملا، اور تکلیف کے تو چند دن ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز پڑھ کر۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ نے 2 رکعت نفل، فرض تو اپنی جگہ پر ہیں، نوافل کا اہتمام کا فائدہ ہوتا ہے۔ مستحبات یہ لفظ جو ہے نا، استحب یستحب، مستحب یہ حب سے مشتق ہے۔ حب کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنا، حب کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنا، یعنی اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے مستحبات کو بجا لانا ہوگا، تب محبت آپ طلب کریں نا۔ استحب استحب کے معنی ہوتے ہیں محبت طلب کرنا، محبت چاہنا، اللہ کے محبت چاہنا۔ تو استحباب پر اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، نفلی صدقات وغیرہ، یہ مثلا زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، نماز فرض تو وہ ذمہ میں قرض ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ اس سے بڑھ کر نوافل، اس سے بڑھ کر خدمت خلق، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے مال پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی غرباء کا حق ہے، وہ بھی دینا ہے۔ تو یہ مستحبات جو ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کی برکت سے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بہت فائدہ ہے، اور ہر وقت ہر پریشانی میں۔ ہم نے گزشتہ جمعے پر بات ختم کی تھی کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سولی پر چڑھانے لگے، لٹکانے لگے، قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ مجھے 2-4 رکعت نفل پڑھنے دو، چنانچہ انہوں نے پڑھے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے مختصر قرات کی ہے تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ یہ مقتول ہونے سے، قتل ہونے سے ڈر رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے نام پر جان دے رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اس وقت سولی پر چڑھتے ہوئے جب ان کے گوشت کو وہ کاٹ رہے تھے تو انہوں نے اشعار بھی پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ قَالَ لِلَّهِ مُسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ، کہ اللہ کے نام پر جان دے رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے جسم کے پہلے گوشت کے ٹکڑے یہ بنا رہے ہیں اور پھر قتل کر دیں گے، مجھے فخر اس بات پر ہے کہ اللہ رسول کے نام کے اوپر میں جان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شہادت سے پہلے انہوں نے نفل پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ خبیب نے بڑی اچھی سنت ایجاد کر دی ہے۔ نفلی نماز کے بہت فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی کا وہ آخری کام جو اچھا ہو تو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھے جملوں کے ساتھ روح نکلے، تو نفل پڑھ کے روح نکلے تو اس سے اونچی کیا بات ہے۔ حضرت ابو معلق ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے نیک اللہ والے اور تاجر صحابی تھے۔ سفر پر ہیں تجارت کے، ایک جگہ آرام کرتے ہیں تو کوئی ڈاکو آتا ہے اور
ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مقصد ہے کہ مال دے دو. مال انہوں نے دے دیا، بس ٹھیک ہے لے لو. اس نے کہا المال مالی، مال تو ہے ہی میرا، میں تمہاری جان لوں گا. اس نے کہا یار ڈاکو چوروں کا کام تو ہوتا ہے مال لینا، جان کو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ چلو مجھے 4 رکعت نفل پڑھنے دو پھر مجھے مار دینا. انہوں نے 4 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد ایک دعا 3 مرتبہ مانگی، یا ودود ہو، یا ذی العرش المجید ہو، یا فعال لما ترید ہو، اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک، اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی. اے محبت والے، اے عرش والے، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں. اے رب العالمین، آپ کو آپ کے وسیع عرش کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری فریاد کو سن، مجھے اس ظالم سے بچا، میری مدد فرما. یہ دعا کی 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ جب دعا کی تو ایک دوڑتا ہوا شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے پاس کوئی برچھی وغیرہ آلہ بھی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کا وہ جو بندہ تھا ڈاکو اس کو قتل کر دیا اور جانے لگا واپس. اس صحابی رسول نے اس کو پکڑا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں، کیسے میری مدد کے لیے آئے؟ میں نفلی نماز کی فضیلت کے طور پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس نے پھر بتایا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی تو میں اللہ رب العزت کے عرش کے قریب تھا. جب دوسری مرتبہ آپ نے یہ دعا مانگی تو مجھے حکم ہو چکا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے کی مدد کے لیے پہنچو اور اس کو جو قتل کرنا چاہتا ہے اس کو قتل کر دو. تو دوسری مرتبہ جب آپ نے یہ دعا مانگی تو میں پہلے آسمان تک پہنچ چکا تھا، اور جب تیسری مرتبہ آپ نے دعا مانگی تو میں آپ کے پاس ہوں. فرمایا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید، اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک، واسألک برحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی. اے محبت والے داتا، یا ودودو، یا ذی العرش المجیدو، اے عظیم عرش کے مالک، یا فعال لما تریدو، اے وہ داتا جو چاہے کر لیتا ہے، تجھ پر کوئی کمزوری نہیں ہے. اسألوکا بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک، تجھے تیرے نور کا واسطہ ہے جس نے پوری دنیا کو جگمگا دیا ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے جو پوری دنیا پہ چھا گئی ہے. یا مغیث اغثنی، اے فریاد کو پہنچنے والے، اے مظلوم کی فریاد کو سننے والے، اے بے سہارا شخص کے سہارا بننے والے، اے دکھے مظلوم اور کمزور کو مدد عطا کرنے والے، میری مدد کو پہنچ. تو اللہ نے مدد فرما دی. میں نے اس لیے یہ جملے دہرائے. کوشش کرو یہ دعا یاد کرنے کی. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے آ کے واقعہ بتایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ جملے پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو معلق نے جو جملے 4 رکعت نفل پڑھ کے ادا کیے ہیں، میری امت میں جو شخص بھی کبھی بھی کوئی پریشان ہوگا 4 رکعت نفل پڑھ کے یہ تسبیحات والے جملے ادا کرے گا تو اسی طرح اللہ کی مدد اس کو پہنچے گی. انشاءاللہ یہ بات یوٹیوب کے اوپر بھی یہ جملے یاد کریں، یا بعض کتابوں میں یہ لکھے ہوتے ہیں، یا میرا نام جب لکھیں گے محمد طیب تو وہ یوٹیوب پر یہ آئیں گے، اور آپ یہ یاد کریں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے. جب اس صحابی نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا میرا جو امتی بھی اپنے کسی دکھ درد کسی پریشانی میں نے پہلے پورے موضوع میں بتایا کہ انسان تمام کا تمام اس کی زندگی کا حساب وہ پریشانیوں سے مرکب ہے، اور سب سے قیمتی وہ شخص ہے جو اپنی پریشانیوں کو بھی نیکیاں بنا لیتا ہے کہ جب رجوع الی اللہ کرتا ہے. اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا.